عالم اسلام کے انتہائی معروف عالم دین جناب حضرت علامہ محمد عابد رضوی صاحب ہماری بزم کا حصہ بنے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہی کے ساتھ ہمارے آج کے مہمان اور خصوصی مہمان جو کہ آپ بارہا ہمارے لبوں سے ان کا نام جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں کہ آج فرقان صدیقی صاحب نے یہ فرمائش کی، فرقان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور فرقان صدیقی صاحب تعریف کر رہے ہیں، میری کر رہے ہیں، شاہد بھائی کی کر رہے ہیں، اور ہماری بزم کی تعریف کر رہے ہیں، محفل کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ فرقان صدیقی صاحب ہیں ماشاءاللہ. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. بڑی محبت اور شفقت فرماتے ہیں سب کے ساتھ میں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب برکت عطا فرمائے. میں بلا تاخیر جناب حضرت علامہ عابد رضوی صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ آپ اپنے دل نشی انداز کے اندر، اپنے دل نشی لب و لہجے کے اندر ہمارے دلوں کو اپنے بیان سے مستفیض فرمائیں. اور انشاءاللہ وقت مناسب پر میرے پاس کچھ سوالات بھی ہیں تو میں وہ بھی انشاءاللہ زبردن آپ سے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. تمام تر درود و سلام حضور سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق ارض و سما سید العرب والعجم امام الانبیاء والمرسلین سید الکونین والثقلین سید الاولین والآخرین انیس الغریبین مراد المشتاقین شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں بزم حسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبران، بالخصوص ہمارے شاہد بھائی فخر الدین قادری، اور ان کے ساتھ روزانہ تقریباً اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں ہمارے جناب حافظ جنید قادری صاحب. اللہ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے بے شمار فضائل و برکات میں سے ایک فضیلت و برکت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس مبارک مہینے کا ذکر اپنے پاک کلام کے اندر اس انداز سے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو اپنے اندر بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھتا ہے، ان برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر رب نے کلام ربی قرآن پاک کو نازل فرمایا. یعنی رمضان نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے. اور دوسری سورہ مبارکہ سورۃ القدر کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ قرآن جو رمضان میں نازل کیا گیا وہ رمضان میں کس دن یا کس رات میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسے ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب پھر خود ہی سوال ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو رب خود جواب عطا فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ ایک ایسی رات ہے کہ اس رات میں اگر کوئی عبادت کرے تو اس کی عبادت کا اجر کس انداز سے دیا جاتا ہے؟ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا جو اس ایک رات میں عبادت کرے. بے شک.
اور اس رات کو یہ برکت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، سبحان اللہ عز و جل۔ اور یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، بالکل اسی عشرے میں جس میں آپ اور ہم داخل ہو چکے ہیں، جی بے شک۔ جس سے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وآخرہ عتق من النار، یعنی رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور اس عشرے کو نزول قرآن سے چونکہ نسبت ہے تو کلام ربی کی تلاوت کے حوالے سے آج چند مختصر باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو اس کی ہدایت کا سامان بھی فرمایا۔ ہدایت کے اور رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو اپنا کلام بھی عطا فرمایا۔ ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، آپ پر جو کلام نازل کیا گیا اسے قرآن کریم فرقان حمید کہا جاتا ہے، اور اس کے نزول کے مقصد کو خود رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں اس انداز سے بیان فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں کی، یہ کلام ربی ہے، ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت اہل تقوی کے لیے ہے، مومنین متقین کے لیے۔ اب مومن اور متقی کون سا شخص کہلائے گا؟ اس کی صفات کو قرآن کریم فرقان حمید نے جا بجا بیان فرمایا، جن میں سے سورۃ العصر کی آیہ مبارکہ کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی مومن ہونے کے لیے کم از کم 4 چیزیں کسی بندے میں ہونا ضروری ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلی شرط یعنی قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کون کرے گا، یا کون اسے پڑھ کر ہدایت یافتہ بن سکتا ہے، راہ راست پر آ سکتا ہے، اس کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ صاحب ایمان ہونا ہے۔ اچھا، اگر صاحب ایمان نہ ہو تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ پھر اسی قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کلام یہی ہے، کلام ربی ہے، اور شان یہ ہے کہ لا ریب فیہ، کتاب ہدایت بھی ہے، لیکن باوجود اس کے کثیر تعداد میں لوگ اسی کلام کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے، اس کی آیتوں کو سنا کر گمراہ ہوتے رہیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ ان میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہوں گی جو مومن اور متقی کے لیے لازم ہیں، اور یہ کتاب ہدایت صاحب ایمان اور متقی شخص کے لیے ہے۔ اب ان میں سے پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان کو ایک خاص پیرائے میں اگر ہم دیکھیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صاحب ایمان ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمی کائنات سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہو۔ اچھا، جب محبت رسول کو دل میں بسا کر رسول اللہ کی شان و عظمت کا اعتراف کر کے بندہ کلام ربی کو پڑھے گا تو پھر ھدی للمتقین یہ اس کے لیے ہدایت اور کامیابی کا سبب بنے گی۔ اگر محبت رسول اس کے سینے میں نہ ہو، رسول اللہ کی عظمت و شان کا اعتراف نہ کرتا ہو، اور پھر قرآن سامنے رکھ کر بیٹھ جائے، کلام ربی کی آیات کو پڑھتا رہے، لیکن اسے ان آیات سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ملے گی۔ یہی رب کا فرمان ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پھر دونوں طبقات یعنی یضل بہ کثیرا، وہ بڑا طبقہ جو گمراہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور قرآن نے جس بڑے طبقے کو ہدایت سے نوازا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور دونوں کی زندگیوں میں، ان کے افعال میں، ان کے عقائد و نظریات میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے نا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام ربی کا نزول ہوتا ہے، اسی کلام پاک کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی سنتے ہیں، اور اسی کلام پاک کو، انہی آیات ربانیہ کو ابو جہل بھی سنتا ہے۔ ایک ان آیات کو سن کر افضل البشر بعد الانبیاء بن جاتا ہے، انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل ہستی، اور ایک انہی آیات کو سن کر ابو جہل یعنی جاہلوں کا سردار بن جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ صدیق اکبر نے جب بھی قرآن پڑھا، جب بھی قرآن کو سامنے رکھا، جب بھی اس کی کسی آیت کو سمجھنا چاہا، اس سے ہدایت اور رہنمائی لینی چاہی،
تو محور و مرکز جو ہے دل و نگاہ کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. ابو جہل نے آیات کو تو سنا لیکن عظمت رسول کا پاس نہیں، رسول اللہ سے محبت نہیں، رسول اللہ کا دل میں عشق نہیں، تو وہ تمام کامیابی کے اصول سامنے ہوتے ہوئے بھی اسے کامیابی اور ہدایت نہیں ملی بلکہ گمراہی اس کا مقدر بن گئی. تو آج بھی اگر کسی نے قرآن سے ہدایت لینی ہو، چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور خاص وہ عشرہ ہے کہ جس میں قرآن کریم فرقان حمید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، تو یہ بات انتہائی اہمیت کے حامل ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہر شخص کے لیے نہیں بلکہ قرآن کتاب ہدایت اس کے لیے ہے جو مومن و متقی ہو. اور مومن اور متقی ہونے کے لیے بنیادی اور ضروری بات یہ ہے کہ قرآن سامنے تب رکھو جب دل میں رسول اللہ کی محبت اور عظمت ہو. اگر دل محبت رسول اور عظمت مصطفیٰ سے خالی ہو تو پھر زمانے میں بڑے بڑے لوگ بڑے عالم و فاضل کہلانے والے بھی گمراہی کا شکار ہوئے. اس کی وجہ کیا رہی؟ اس کی وجہ یہ رہی کہ انہوں نے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو نہیں بسایا اور عظمت رسالت کا پاس نہیں رکھا، بلکہ بس قرآن پڑھنے کے شوق میں وہ بیٹھے اور قرآن پڑھتے رہے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ قرآن کتاب اللہ ہمارے پاس ہے، رب کا کلام ہے، بس رب سے ہمارا براہ راست تعلق ہے. انبیاء کی عظمت کو درمیان میں رکھ کر انہیں وسیلہ نہ بنایا گیا تو پھر وہ لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے. تو آج قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن محبت رسول کے ساتھ، اور قرآن ہی نے ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق سکھایا. گویا قرآن نے یہ بتایا کہ رب کی بارگاہ سے تمہیں کچھ بھی چاہیے وہ تب ملے گا جب رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی رضا ہوگی، اگر وہ نہیں تو پھر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ ساری خدائی وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں. اس کائنات میں جتنے بھی لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ مختلف افعال جنہیں وہ اچھے کام سمجھتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا بنانے والا خالق و مالک چاہے وہ اسے کسی بھی نام سے جانتے ہوں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ راضی ہو تو کچھ کرم ہو جائے. مسلمان تو رب کی رضا چاہتے ہی ہیں، ساری خدائی رب کی رضا چاہتی ہے، لیکن رب جو ہے وہ رضا مصطفیٰ کو چاہتا ہے کہ محبوب راضی ہوگا تو بات بنے گی، محبوب راضی نہیں تو پھر سارے اعمال بیکار. اور اسی کو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب الجلال نے بیان بھی فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ نماز رب کے لیے پڑھتے ہیں، عبادت رب کی ہے، سجدہ رب کو ہے، لیکن یہ عبادتیں اور سجدے بھی اس وقت قابل قبول ہوں گے جب مصطفیٰ راضی ہوں گے. فرمایا آپ کا رب آپ کو عنقریب اس قبلے کی طرف پیر دے گا جس پر آپ راضی ہیں. آپ راضی ہوں گے تو پھر اس عبادت سے رب بھی راضی ہوگا، اور رب کی رضا کے بعد مومن کے لیے کامیابی و کامرانی ہے. اور اگر رب راضی نہ ہوا تو پھر مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی کامیابی و کامرانی نہیں. آخر میں امیر علی سنت کے رسالے سے ایک واقعہ آپ احباب کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. میں جب زمانہ طالب علمی میں تھا تو اس رسالے کا نام میرے ذہن میں نہیں، لیکن واقعہ بڑا مشہور ہے، ہر بندہ اسے سمجھ لے گا. امیر علی سنت تحریر فرماتے ہیں کہ کسی بادشاہ کی سلطنت میں ایک مزدور کام کیا کرتا تھا. اچھا، وہ بڑا غریب، مفلوق الحال، پریشان، مصیبت زدہ. ایک دن بادشاہ نے کہا کہ اسے لے آؤ اور میرا جو شاہی خزانہ ہے، جہاں دنیا جہاں کا سونا چاندی ہیرے جواہرات پڑے ہیں، اسے وہاں لے جاؤ. اسے کہو کہ صبح فجر سے لے کر وقت مغرب تک جو کچھ تو چاہے یہاں سے لے جا اور اپنی زندگی بنا لے، اپنے لیے آرام و آسائش کا سامان کر. کارندوں نے اس شخص کو ہاتھ میں لیا، اسے شاہی خزانے کے اندر لے گئے اور اسے بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک کا وقت ہے، تم یہاں سے جو چاہو سمیٹ کر لے جاؤ اور اپنی دنیا کو آسان بنا لو. وہ شخص اندر آیا، پہلے تو اس نے چمک تمک دیکھی خزانے کی، ان ہیرے جواہرات کی. تھوڑی دیر تو اس میں گم رہا، مگن رہا، چیزوں کو دیکھتا رہا، حیران و پریشان کہ کائنات میں ایسی بھی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد اس نے بادشاہ کا نرم بستر دیکھا جس کا تصور بھی اس نے کبھی خواب میں نہ کیا تھا. ہاتھ رکھ کر دیکھا، پھر اس پر بیٹھ گیا. پھر خیال آیا کہ تھوڑی دیر اس پہ آرام نہ کر لوں، ابھی تو بہت وقت ہے، وقت بڑا طویل ہے، میں لے ہی جاؤں گا کچھ نہ کچھ، تھوڑی دیر اس پہ آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد اٹھ کے چلا جاؤں گا اور اپنا سامان لے جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ اس بستر پر لیٹا تکا ہارا تو اس کی آنکھ لگ گئی.
آنکھ اس وقت کھلی جب کارندوں نے اسے اٹھایا کہ اٹھ وقت پورا ہوا چل نکل. اللہ. اب وہ کہنے لگا کہ مجھے تھوڑی سی کوئی معمولی سی چیز یہاں سے لے جانے دو, میں کچھ تو سامان کروں جو موقع دیا گیا تھا. لیکن اس وقت اسے کہا جائے گا کہ نہیں, تیرے پاس بڑا وقت تھا, وہ وقت اب ختم ہوا, اب نہ تجھے یہاں سے لینے دیا جائے گا نہ یہاں سے تو کوئی مزید نفع اٹھا سکتا ہے, تیرا وقت وہی تھا جو تو نے ضائع کر دیا. تو بلا شبہ مومن کی مثال اس دنیا میں ایسی ہی ہے. ہمیں اس دنیا میں بیچ کر گویا ہزارہا ایسے کام سامنے رکھ دیے گئے کہ رب کو راضی کر لو, بے شک رب کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو. لیکن ہم نے کیا کیا, اس مزدور کی طرح دنیا کی چکا چوند میں گم ہو گئے, اس کی نعمتوں کو, اس کی آسائشوں کو دیکھنے لگے, ان میں کھو گئے, مگن ہو گئے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے, ابھی تو زندگی پڑی ہے, سالوں پڑے ہیں میرے پاس, عبادت کر لوں گا, توبہ کر لوں گا. اور اس میں مگن ہو کر اس کے بعد ہم نے کہا کہ تھوڑا سا آرام کر لیں, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں. لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ اس مزدور کو جس طرح بادشاہ کے سپاہیوں نے اٹھایا, ملک الموت سر پر پہنچ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ. یہ رمضان کا مہینہ میں سمجھتا ہوں وہ بادشاہ کا شاہی خزانہ ہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے, لے لو جو لینا ہے, جو تم نے اپنے لیے سامان کرنا ہے. تھوڑے سے دن اس کے مزید رہ گئے ہیں. اللہ. کچھ لوگ اب بھی بیٹھے ہیں کہ کل کر لیں گے, پرسوں قرآن پاک کی تلاوت کر لیں گے, ترسوں تہجد پڑھ لیں گے, پھر نماز پڑھ لیں گے. عشرہ مغفرت گزر گیا, مغفرت کی دعا کا انتظار رہا, پتہ نہیں کس نے کی کس نے نہیں کی. اب اتکم من النار, جہنم سے آزادی, یہ آخری عشرہ ہے. اور ہم سب اب بھی رمضان المبارک کا اس انداز سے حق نہیں ادا کر رہے جس طرح ہونا چاہیے تھا. اللہ. جس طرح اس ماہ مبارک کے احترام کا ہمیں حکم دیا گیا تھا. میں اپنے ناظرین سے ایک سوال کر لیتا ہوں, یہ صرف فکر کے لیے ہوتا ہے, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے, بے شک. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ کم از کم قرآن پاک کو ختم کیا؟ اللہ اکبر. یہ ضروری ہے ہمارے لیے بھی اور ہمارے والدین کے لیے بھی, تاکہ ان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے. بے شک. اچھا, قرآن کریم فرقان حمید کی بات ہے تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کریم میں سے ایک لفظ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. ساتھ ہی یہ فرمایا کہ الف لام میم لیس بحرف, الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف. یعنی کسی نے اگر الف لام میم کہا تو اس نے ایک لفظ یا ایک حرف نہیں پڑھا بلکہ اس نے 3 لفظ یا 3 حرف پڑھے. بے شک. ایک حرف پر ایک نیکی ہے تو 3 لفظوں پر 3 حرفوں پر 3 نیکیاں. بے شک. اور اس ماہ مبارک میں تو بندہ وہ نیکی یا وہ کام کرے جس پر ایک نیکی ملنی تھی تو 70 نیکیاں ملیں گی. اب 30 کو آپ 70 سے اسے ضرب دیں, پھر دیکھیں کتنی نیکیاں ہیں. یعنی رب کی رحمت چاہتی ہے کہ کچھ سمیٹ لو, وقت دے دیا گیا ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جنہوں نے ساری زندگی نہ سہی, پورے سال نہ سہی, اس ماہ نزول قرآن کے اندر جنہوں نے قرآن پاک کا ایک ختم کیا. ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بالخصوص اس سال کہ لاک ڈاؤن ہے, کوئی کام کاج نہیں آپ کے پاس, آپ گھر بیٹھے ہوئے, ایک ہفتے میں آپ قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں. 7 منزلیں ہیں, ایک دن میں 24 گھنٹے کیا 12 گھنٹوں میں ایک منزل ایک بندہ جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے وہ پڑھ سکتا ہے, جو نہیں پڑھ سکتا وہ کوشش کر سکتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے اس بات پر توجہ دی. اگر ہم نے توجہ نہیں دی, اگر ہم اب تک رب کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کر سکے, تو میں سمجھتا ہوں خوش نصیبی ہے کہ چند گھڑیاں ابھی ہمارے پاس اور موجود ہیں اور ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے قبل اس سے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر کہے کہ اب وقت نہیں ہے. اس سے پہلے ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے. تو ان فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھیے اور ان سے اپنے آخرت کے لیے کچھ نجات کا سامان کیجیے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ. علامہ صاحب 2 سوال ہیں. جی دوست نے کل مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ یار پوچھنا کہ جیسے نماز پڑھتا ہے کوئی بندہ, اس کی نماز میں خلل آتا ہے, وسوسے آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, اور اس کو صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پاتا, وہ سجدہ بھول جاتا ہے, رکوع بھول جاتا ہے, کبھی کچھ بھول جاتا ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ توجہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں نماز کے اندر نہیں رہتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں وساوس کا آنا, پہلے تو اکثر لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ اگر نماز میں وسوسے آ رہے ہیں تو پتہ نہیں میری نماز کا حکم کیا ہوگا. جی, آیا نماز جیسی عبادت میں تو خیال آنا ہی نہیں چاہیے رب کے سوا. تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان
جو روئے زمین کی سب سے مقدس اور برگزیدہ ہستیاں ہیں بعد از انبیاء. صحابہ اکرام علیہ الرضوان میں سے بعض نے آپس میں یہ کلام کیا کہ جی میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو کچھ خیال اور وسوسے آتے ہیں، اور چلتے چلتے یہ بات یہود و نصارہ تک پہنچی کہ مسلمان عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں. تو ان میں سے کسی نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہا، یہ بات کی کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو دنیا و مافیا کی خبر ہی نہیں ہوتی جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو بھی ہمارا مذہب ہے. یہ کیسا مذہب ہے کہ لوگ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا میں الجھ جاتے ہیں، ذہن کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ اس کا جواب دیں. کیا بات ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مثال سے اس مسئلے کی وضاحت کی اور سمجھایا. فرمایا کہ مجھے اس بات کا جواب دو کہ دو دکانیں ہوں یا دو گھر ہوں، ایک سونے چاندی سے بھرا ہوا، ایک بالکل خالی. اگر ڈاکو نے حملہ کرنا ہو تو کس پر حملہ آور ہوگا؟ بدیہی بات ہے، ہر عقل والا کہے گا جس میں کچھ مال ہو. بے شک. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس سینے میں دولت ایمان ہوگی، اللہ جس میں اکبر. نور ایمان ہوگا، شیطان ضرور وسوسہ ڈالے گا. اللہ اکبر. اور جو اس نور سے خالی ہوگا پھر وہاں شیطان کا کوئی کام نہیں، وہ تو پہلے ہی اس کے راستے اللہ پر. اکبر. تو کہا گیا اللہ کہ اکبر. وساوس کا آنا یہ علامات ایمان میں سے. کیا بات ہے جی، واہ. اچھا یہاں سبحان پر اللہ. خیال رکھنے کی بات یہ ہے، ایک ہے وسوسہ آنا، ایک ہے وسوسے کا پالنا. دو ایک باتیں. یہ ہے کہ مجھے ذہن کہاں سے کہاں نکل گیا پتہ ہی نہیں لگا، یہ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا. اچھا ایک موقع پر مجھے خیال آیا کہ میں نماز میں ہوں اور میں جانتے بوجھتے پھر اسی بات کو سوچنے لگ جاؤں تو یہ منع ہے. اب مقصد جیسے کہ کاروباری لوگ ہیں، ہاں اب میں ابھی دکان سے نکلا تو اب میں وہاں پہنچ گیا، یار وہ پتہ نہیں اس سے میں نے پیسے یعنی لیے جیسے تھے ہی خیال میں نے آئے کم لیے تھے. مقصد وہ یہ چیز بندہ انسان اپنے نماز میں ہی توجہ سوچنا کو شروع نماز- کر دیتا ہے. ایک تو وہ ہے کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کا دھیان ہی نہیں تھا، اچانک سے ہوش آیا تو وہ رکعت ہی بھول گیا بندہ، جیسے آپ نے کہا. اس طرح کی صورتحال میں تو وسوسے آتے ہی ہیں. رکعت بھولنے کا حکم یہ ہے کہ اگر ظن غالب ہو کہ میں نے نہیں پڑھی، یعنی غالب گمان یقین کے درجے کو پہنچی ہوئی، پھر تو آپ اس رکعت کو بھولا ہوا سمجھ کر دوبارہ پڑھیں گے. اگر شک کی کیفیت ہے، یعنی 60-40 ہے، زیادہ گمان یہ ہے کہ میں نے پڑھ لی تھی، تو پھر آپ شک کی بنیاد پر رکعت نہیں لوٹائیں گے. بہرحال وسوسہ جب تک آپ کو یاد نہ ہو تب تک تو وہ آ رہا ہے، اس میں آپ معذور ہیں. جیسے ہی یاد آئے تو پھر آپ نماز میں اپنی توجہ کو اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں لگائے رکھیں، اور کوشش کریں کہ نماز میں چند صورتیں ہم اکثر طور پر پڑھتے ہیں، یا سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، ان کا ترجمہ یاد رکھ لیں. آپ جو پڑھ رہے ہوں آپ اسے سمجھ بھی رہے ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ کا دھیان نہیں بھٹکے گا، پھر زیادہ سے زیادہ آپ کی توجہ نماز میں رہے گی. اکثر ہمارے احباب وہ ہوتے ہیں کہ ترجمہ چونکہ ذہن میں ہوتا نہیں، بس وہ ایک ایسا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں جسے وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے، بے شک. تو بس وہ زبان پر جاری ہوتا ہے لیکن دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے اپنی. بہرحال وسوسوں کا آنا بھی ایمان کی علامات میں سے ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اپنی عبادت کو خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے رہنے کی اسی کوشش. سے ریلیٹو دوسرا سوال ہے جی. کہ سجدہ سہو اس کی کیا اہمیت ہے نماز میں؟ دوسرا سوال بڑا اہم ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز میں دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے فرائض، ایک ہے واجبات. بلکہ میں اگر 3 چیزیں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. شرائط، فرائض، پھر واجب. پھر واجبات. شرائط نماز سے پہلے ہیں، ٹھیک. 6 شرائط ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہتی ہو تو نماز کی ابتدا ہی نہیں ہو. اللہ اکبر. مثال کے طور پر طہارت نماز کے لیے شرط ہے، پاکی جی. حاصل جی. کرنا. اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل، وضو کی ہے تو وضو. بے شک. اور طہارت میں آتا ہے نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا. اگر ان میں سے کوئی بھی شے پوری نہیں ہے، یعنی لباس پاک نہیں ہے، باقی سارے ارکان ادا کر رہا ہے، تو نماز نہیں ہوگی، شرط پوری نہیں. صحیح. اچھا اسی طرح ستر عورت، بدن کے خاص حصے کا چھپانا. مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنا اس میں داخل ہے، گھٹنے سے نیچے تک. اگر اس میں سے کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، شرط پوری نہیں ہے. اسی طرح استقبال قبلہ، نماز کے لیے کھڑا ہے، باقی شرائط پوری کی، ارکان بھی سارے ادا کر رہا ہے، رخ قبلے کی طرف نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. اچھا اسی طرح ایک شرط ہے وقت. ظہر کے وقت میں اگر فجر کی نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی، ظہر کو ظہر میں اور فجر کو فجر میں ہی پڑھنا ہے. شرط پوری نہیں کرے گا تو نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک شرط ہے نیت. نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، پتہ تو ہو کہ کیا پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، فجر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، زبان سے کہنا افضل ہے. دل و دماغ میں کم از کم حاضر ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس وقت. اچھا ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد اب ہیں فرائض، یعنی شرط کسی بھی وجہ سے بھولے سے جان بوجھ کر رہ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی. جیسے ہی یاد آئے گا وہ نماز لوٹائے گا. ٹھیک. کسی کا وضو نہیں تھا، یاد نہیں تھا، پڑھ لی. یاد آیا تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی.
اچھا اس کے بعد فرائض ہیں. فرائض میں ہے جی تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا، جی قیام، کھڑے رہنا. قرات ایک الگ چیز ہے، قیام ایک الگ چیز ہے. تکبیر تحریمہ اور رکوع کے درمیان کھڑے رہنا یہ فرائض میں سے یہ فرائض میں سے. بلا عذر شرعی چھوڑے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اچھا قرات فرائض میں سے، مطلقاً قرات کرنا، قرآن پاک میں سے کچھ بھی پڑھ دینا یہ فرض ہے. اچھا رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قاعدہ اخیرہ یہ فرائض ہیں. فرائض سے متعلق یہ بات سمجھ لیں کہ فرض بھولے سے رہ جائے یا جان بوجھ کر چھوڑ دے، کسی بھی صورت میں فرض رہ جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اللہ اکبر. یعنی کسی نے قرات کی ہی نہیں، یا رکوع بھول گیا، یا سجدہ بھول گیا، یا دو سجدوں میں سے ایک سجدہ بھول گیا، ان تمام صورتوں میں بالاتفاق وہ نماز لوٹائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. اب اس کے بعد والی چیز ہے واجبات. سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کی ہر رکعت میں واجب. کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور اس نے دوسری رکعت میں سورت ہی پڑھ لی، واجب قضا ہوا. دو باتیں ہیں، جان بوجھ کر واجب چھوڑے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگر بھولے سے رہ گئی تو اب ہے اس پر سجدہ سہو. سجدہ صاحب. واجبات میں سے کوئی بھی واجب بھولے سے رہ جائے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، یا سورہ فاتحہ کے بعد اس رکعت میں سورت ملانی تھی، سورت نہیں ملائی تھی، یا اور جتنے واجبات ہیں جیسے تعدیل ارکان ہے، واجبات میں سے کوئی واجب اگر رہ جائے گا تو اب اس پر سجدہ صاحب اس انداز سے کرنا ہے کہ آخری رکعت میں جب وہ التحیات میں بیٹھے گا تو التحیات للہ یہ دعا مکمل پڑھنے کے بعد وہ درود شریف وغیرہ نہ پڑھے، بلکہ ایک طرف کو سلام پھیر کر 2 سجدے کر لے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد وہ پھر سے التحیات شروع کرے اور آخر درود شریف اور دعا تک لے جا کر سلام پھیر دے، اس کی نماز درست ہو جائے گی. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار نماز میں آپ نے سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے، آپ کو یاد بھی ہوتا ہے کہ سجدہ صاحب کرنا ہے اور کروں گا، لیکن التحیات پڑھتے پڑھتے آپ درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں یا آگے گزر جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل مکمل پڑھ کر اب حقیقی سلام پھیرنا ہوتا ہے، تب یاد آتا ہے. تو حکم یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ ایک طرف پھیر کر سلام سجدہ صاحب کر لے اور پھر سے پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اگر بھولے سے واجب رہ جائے اور پھر سجدہ صاحب بھی نہ کرے تو نماز نہیں ہو. سجدہ صاحب سے نماز درست ہو جائے گی اور وہ ادا ہو جائے گی. ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ نیت کا دار و مدار بالکل لازمی طور پہ نیت لازم ہے، تو اب میں مثال کے طور پہ وضو کرتے بھاگتا ہوا آ رہا ہوں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور میرے کچھ یاد میں نہیں آیا، یار رکعت نکل جائے گی، فٹافٹ میں نے اللہ اکبر کر لیا، تو مطلب آپ جب جا رہے ہیں کچھ تو ذہن میں ہوگا نا کہ نماز اثر پڑھنے جا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے. ظاہر سی بات. بس وہ دل میں آپ کے جو ہے نا، اور پھر جماعت کے پیچھے جب پڑھ لیں تو ہاں اقتداء میں امام کے ہیں، امام کی اقتداء میں ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. جی. لیکن انسان کی ایک فطری بات ہے کہ آپ گھر سے جب نکلے آپ نے وضو بھی کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو کم از کم اتنی بات تو ذہن میں ہے کہ ظاہر سی نماز بات ہے. اثر وہ پڑھنی گھر سے نکلے تو یا ظہر نماز کی نماز ظہر پڑھنے نکلے تو فجر کا تو ذہن میں نہیں ہوگا، ظہر کے ذہن میں ہوگا. اسی لیے فقہاء نے کہا کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ زبان سے کہا جائے. زبان سے کہا جائے. زبان سے کہنے میں ذرا تاکید بھی آ جاتی ہے، بندے کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ نیت میں نے کری. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا علامہ صاحب، اس کے علاوہ اپنا صدقہ فطر کے حوالے سے، چونکہ اب آخر کے دن ہے، مسئلہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کتنا ضروری دینا ہے، یہ ساری چیزیں. صدقہ فطر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر لے اس کی رمضان المبارک کی عبادتیں معلق رہتی ہیں، قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی. صحیح. دوسری بات فرمایا کہ صدقہ فطر تم پر اس لیے لازم ہے کہ فرائض و واجبات میں جو تم سے کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے. صحیح. تیسری وجہ اس کی یہ کہ مواخات، مسلمانوں میں ایک اخوت کا رشتہ ہے. جو صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنے غریب مسلمانوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کریں تاکہ وہ بھی رمضان اور عید کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل ہو سکیں. بہرحال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کی ادائیگی تو ضروری ہے. جی. اچھا اب ادا کون کرے؟ ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہو. اور صاحب استطاعت سے مراد صاحب نصاب ہو. صحیح. صاحب نصاب میں اگر زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہو پھر تو سال بھر اس کا صاحب نصاب ہونا یا سال گزر جانا مال پر شرط ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر جن ایام میں دیا جاتا ہے ان دنوں میں اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے تو وہ دے گا. ٹھیک. اچھا دوسری بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے فرقان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جی. ایک یہ خود ہیں، ایک ہیں ان کے افراد خانہ. ٹھیک. یہ اگر گھر کے ذمہ دار ہیں تو یہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے بھی ادا کریں گے. اگر بچے بالغ ہوں تو پھر ان کا حق ہے کہ وہ خود کر دیں، اگر والدین ان کی طرف سے کریں تو کر سکتے ہیں. اگر نابالغ بچے ہیں تو ان کی طرف سے بھی گھر کا سربراہ چونکہ صاحب نصاب ادا کرے گا.
بلکہ یہاں تک کہ وہ نومولود بچہ جو عید کی نماز سے قبل پیدا ہوا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. صاحب استطاعت ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی شخص استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ لینے والوں میں نہیں بلکہ دینے والوں میں نہیں بلکہ لینے والوں میں. تو اس کی ادائیگی ضرور کریں اور عید سے کچھ دن پہلے کریں تاکہ وہ مومن مسلمان جو صاحب استطاعت نہیں ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں اور اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں ملے. دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ سماعت فرما رہے تھے عالم اسلام کے انتہائی معروف عالم دین جناب حضرت علامہ عابد رضوی صاحب کو، جو اپنے دل نشیں انداز کے اندر اور بڑے خوبصورت لب و لہجے کے اندر اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج خصوصی مہمان بھی موجود ہیں، تو بڑی اصرار کرنے پہ آج انہوں نے وقت ہمیں عنایت کیا ہے، کیونکہ کئی سارے لوگ ایسا معاملہ رہا ہے کہ ہم تو کال کر کے رابطہ کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ میرے خیال ہے شاید ایک واحد انسان ہے جن کو یہاں آنیئر بھی جو ہے ہم نے کئی دفعہ دعوت دی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے آج اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا فرما دیا ہے. تو میں ضرور جو ہے فرقان بھائی سے گفتگو کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فرقان بھائی؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ شروع سے ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں. تو بالکل میں اس نشریات کو شروع سے دیکھ بھی رہا ہوں، اور جب یہ نشریات شروع ہونے کے بالکل اسٹارٹنگ تھا وہ بھی مجھے بالکل پتا ہے. میرے سامنے ہی ساری بات ہوئی کس طرح سے ہم نے شروع کرنی ہے، کیا کرنا ہے. شاہد بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اندازہ نہیں تھا کہ شاہد بھائی اس کو اس طرح سے لیں گے کہ آج ماشاءاللہ 2 مہینے ہونے والے ہیں، اور صبح و شام ایک تو کچھ لوگ کرتے ہیں جو ایک ٹائم کر لیتے ہیں اور کچھ دیر کرتے ہیں، آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹہ، لیکن ماشاءاللہ سے شاہد بھائی نے بزم حسان کے پلیٹ فارم سے مطلب لوگوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ایک بہترین نشست کا آغاز کیا اور اس کو کنٹینیو جاری رکھا پورے لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں. بالکل ایسے یہ ایک بڑا اعزاز ان کے لیے، اسپیشلی دونوں کے لیے، شاہد بھائی اور فخر بھائی کے لیے ماشاءاللہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے کافی شو. آمین 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 اللہم آمین. ہمارے جی فرقان بھائی جو نا، تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے الحمدللہ، بزم فاروق اعظم. جی اس کے چیئرمین بھی ہیں. جی ماشاءاللہ حضرت علامہ سرپرستی فرماتے ہیں. جی اور یہ جب سے بزم بنی ہے الحمدللہ، ہم نے جو دیکھا کہ سال کے اندر انہوں نے وہ کار ہے نمایاں انجام دے دیے کہ ہم سوچ ہی سکتے ہیں یہ. اور الحمدللہ بہت فروغ نعت کے حوالے سے اور اپنی کاز کے لیے بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اپنا کہ بزم فاروق اعظم کو آپ آگے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہماری تو خواہش ہے کہ ہم اس کو بہت آگے عروج پہ دیکھنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ ہی اصل میں بزم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے پرسنلی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت اور بڑی عقیدت ہے. بے شک سبھی کو ہے. جی بے شک. میں اس کا اظہار ذرا زیادہ کرتا ہوں. کیا بات ہے. تو خواہش بھی تھی کہ، اور آج سے نہیں، تقریباً جب یہ بزم فاروق اعظم وجود میں نہیں آئی تھی اس سے پہلے سے میرے گھر میں الحمدللہ ہر سال تقریباً جب سے مجھے یاد پڑتا ہے یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جاتا ہے الحمدللہ میرے گھر میں. کیا بات ہے. تو بس خواہش یہ تھی کہ ایک بزم بنائی جائے اور تمام جتنے بھی ہمارے لائن ذریعے کے اسپیشلی اور نعت خوان حضرات ہیں ان کو یکجا بھی کیا جائے. اور میں نے دیکھا تھا کہ اکثر ہمارے یہاں گروپس بن جاتے ہیں نعت خوانوں میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی، جو کہ بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے بعد میں. تو اس کو بھی ایک طریقے سے ختم کرنے کے لیے کوششیں کی کافی، اور الحمدللہ کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی. بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، الحمدللہ ساتھ بھی آ گئے. اور بس لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنا کام لینا چاہے کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک ہمت ہے. تو حضرت کو شامل کرنے کا کیسے خیال آیا آپ کے دل میں؟ اصل میں یہ ہمارے حضرت کی بھی ایک خواہش تھی کہ ہماری جو مسجد ہے فیضان اولیاء اس میں محافل کا سلسلہ ہونا چاہیے، میری بھی خواہش تھی. تو بہت ہی کوئکلی ہم نے اس پہ ڈیسیجن لیا، بلکہ ایک دن علامہ عدنان مدنی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ چائے کے ہوٹل پہ موجود ہیں. بیٹھے ہوئے تھے عدنان مدنی صاحب کے ساتھ، کے ذریعے جو ہے نا وہ بالکل موجود ہیں ساتھ. جی ان کی مسجد میں ہم گئے تو، اور وہیں پر ہی اس کا نام ڈیسائیڈ ہوا تھا بزم فاروق اعظم جو ہم نے رکھنے تھا اپنی بزم کا. اور بس وہیں سے آغاز کیا، اور بیٹھے بیٹھے ہی ساری چیز اچانک ہی، مطلب کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ اس کو کب شروع کرنا ہے کیسے کرنا ہے، لیکن وہ ایک ہی دن میں، بلکہ کیا 1 گھنٹے میں خیال میں امام صاحب اس کا نام بھی ہو گیا تھا، محفل بھی ڈیٹ بھی کنفرم ہو گئی تھی. حضرت حسن شاہ صاحب کا بیان رکھا تھا ہم نے، اور بس وہ اس طرح سے چل رہے، اور فاروق اعظم نے نظر کرم فرمائی الحمدللہ. اور بس ان کے ہی
محبت اور عقیدت سے چل رہا ہے کام ہمارا. الحمدللہ ہم نے دیکھا اس محفل میں ہم بھی موجود تھے کہ حضور نے بڑا کرم فرمایا الحمدللہ, اور ماشاءاللہ عوام بھی ذوق در ذوق, جی اور آپ نے کراچی کے پاکستان کے اچھے ثنا خانوں کو مدعو بھی کیا. جی ہاں, جی ہاں, تو ہم بھی امید کریں گے کہ آپ اسی عقیدت و محبت کو لے کے بالکل آگے چلیں. آپ لوگوں کا ساتھ ہی چاہیے سب کا, اور مل جل کر ہی کام ہوتا ہے الحمدللہ. اور آپ لوگ جتنے بھی ناصفان حضرات نے بڑی شفقت فرماتے ہیں ہمارے اس پہ. ہم تو تقریباً کوئی اتنے پرانے ہیں بھی نہیں کہ آرگنائزر مطلب محفلوں کے اندر آنا جانا ضرور تھا, لیکن ویسے نہیں تھے. لیکن آپ لوگوں نے بڑی شفقت فرمائی, بڑی جلدی ہم پہ. اصل میں بات یہ ہے فرقان بھائی, وہ کہتے ہیں نا کہ نیت کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے. جی جی, تو آپ جس نیت کو لے کے کام کرنے کے لیے نکلے ہیں نا, تو وہ پھر ہر بندہ خود جوائنٹ ہو جاتا ہے. اب مقصد ماشاءاللہ سے اگر میں یوں کہوں کہ اب آپ کے ساتھ جو شخصیات جوائنٹ ہیں وہ کوئی عام شخصیات نہیں ہیں. علامہ صاحب موجود ہیں, ادروائز ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. آپ یقین کریں جب سے حضرت علامہ کو ہم نے سنا دیکھا اور ان کا بیان سنتے ہیں, یقین کریں مجھے تو ایسا لگتا ہے ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. کیا بات, بے شک بے شک, یقین کریں آپ. اور اتنی عقیدت محبت کے ساتھ اتنی شائستہ گفتگو کرتے ہیں حضرت کہ اگر کوئی لا علم بھی ہوگا نا, کوئی جو جس کو علم کے حوالے سے کوئی معلومات بھی نہیں ہے, تو وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرے گا, اور الحمدللہ میرے یقین ہے وہ سمجھ جاتا ہے بات کو. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ تسلسل جو ہے نا, وہ تسلسل بڑا میں نے علامہ صاحب کے لہجے میں دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ایک تسلسل کو جب لے کے چلتے ہیں تو وہ سب سے بڑا کمال ہے کسی بھی ٹاپک پہ ان سے گفتگو کروا لیں آپ, اور وہ بڑی مفید اور کارآمد رہتی ہے. جی جی, ابھی آپ ان کو ریسنٹلی دیکھ رہے ہوں گے چینلز کے اوپر جو آ رہے ہیں جی ماشاءاللہ کنٹینیوسلی ماشاءاللہ سے, وہاں پر جو گفتگو ہے اور مطلب بڑی کمال کی گفتگو ماشاءاللہ کر رہے ہیں. بڑی نپی تولی گفتگو تو دیکھیں کہ اتنے پائے کے لوگ جو پرانے سے آ رہے تھے اور ایک دم نئے سے حضرت آ جاتے ہیں اور وہ آ کے چھا جاتے ہیں. اور سب سے بڑے کمال شاہد بھائی یہ ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں یا 3 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنا. بالکل صحیح, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میڈیا کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. مختصر وقت میں جامع گفتگو کرنا فرمائے. آمین. اور آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے اللہ تعالیٰ. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اب تک کا یہ بتائیں. اصل میں بزم حسان, چونکہ آپ نے ابھی یہ بات خود مقصد کہی کہ میں کوئی اتنا خاصا پرانا نہیں ہوں, لیکن تعلق جو ہے وہ پرانا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر ظاہر سی بات ہے اگر زیادہ وقت بھی نہیں ہوا, لیکن اب تک کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا الحمدللہ. نشیب و فراز تو ہر جگہ آتے ہیں, اور ہم نے دیکھا شاہد بھائی اور فخر بھائی جو لا تعداد بلکہ بے تحاشا لوگوں کو اٹھا کر مطلب ایک چھوٹی سی جگہ سے اور بڑی جگہ پہ لے گئے, اور بڑے بڑے صنفانوں میں ان کا نام آتا ہے. اچھا ان کی ایک چھوٹی سی مثال میں یوں دے لوں, آج ہی آپ کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر, مطلب آج سے پہلے ہم نے جنید قادری کو, حافظ جنید قادری کو کبھی اس طرح ندامت کرتے ہوئے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بالکل ایسے ہی, مطلب ایک ہم نے سنا تھا سمیع اللہ حسینی صاحب, کیا بات ہے, ان کو بھی ندامت کے لیے فرسٹ ٹائم ہمارے شاہد بھائی اور فخر بھائی لے کے گئے تھے, اور آج ان کی توتی بولتی ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ, بے شک ایسے ہی. اسی طرح سے آپ حافظ جنید قادری کو دیکھ لیں تو ماشاءاللہ سے کل تک جنہوں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ کبھی اس طرح کمپیئر کریں گے, اور خود بھی نہیں سوچتے ہوں گے. نہیں فرقان بھائی یہ سچی بات ہے, بلکہ اصل میں جب شروع کے دنوں میں بات چیت ہوئی تو شاہد بھائی نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ نے جو آپ صاحب ایسا کرنا ہے, تو مقصد آپ یقین کریں واللہ میرے جو لبوں کے الفاظ تھے وہ یہی تھے. میں نے کہا حضرت کبھی زندگی میں ایسا کبھی موقع نہیں آیا, میں نے کہا ثنا خوانی کرتے ہیں وہی مقصد کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے صرف یہ کہا کہ اللہ کہ نہیں آپ کر لیں گے, آپ کریں. تو وہ پھر یہ ہے کہ معاملہ اصل میں دیکھیں بڑوں کا ادب بھی جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو میرے استاد ہی لے لیں, استادوں کی جگہ ہے, تو جب انہوں نے حکم دیا تو وہ میں نے سر آنکھوں پہ رکھ کے میں نے کہا حضرت جیسا آپ نے کہا. اب یہ ہے کہ وہ چلتے چلتے آج الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آج آپ کے سامنے الحمدللہ سب ان کی بدولت ہے. بس یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھ کر اور پرکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ کتنی اوپر جانا ہے اس نے, کہاں تک جانا ہے. کیا بات, میں ایسے بہت سارے نام بھی جانتا ہوں جی جی بالکل میڈیا سے مطلب بڑے ریلیٹڈ ہیں, بڑے مشہور ہیں, میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں یہاں پر, اور آپ بہتر جانتے ہیں, آپ سے شاید ذکر کیا تو آپ بھی جانتے ہیں. بالکل بالکل, ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی بہت بہتر جانتے ہیں, کیونکہ آپ نام نہیں لینا چاہ رہے, بہت سارے مہمان ایسے آتے ہیں جو نام لے بھی دیتے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نشست میں باقاعدہ مطلب ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا. جی جی الحمدللہ ماشاءاللہ, لاسٹ ٹائم حسان بن خورشید آئے ہوئے تھے, بہت شاندار ماشاءاللہ سے وہ نشست بھی رہی آپ کی. اس سے عدنان شیخ قطاری آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے, الحاج ساجد قادری ماشاءاللہ سے. تو مختلف مطلب ہر, اور یہ صرف ایک کوئی مطلب یوں کہہ لیں کہ جس ٹی وی چینلس کی ایک نعت کی ایک فہرست ہوا کرتی تھی, صرف وہ نہیں ہے, جو ایک عام عوامی نعت خوامی ہے وہ بھی آپ کی مسجد میں الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہے, اور آپ نے ہر چھوٹے بڑے کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ماشاءاللہ الحمدللہ, اور اس کے آج آپ نے بلا لیا الحمدللہ. اور اس کے اندر آپ ہمارے لیے معتبر ہے, اور اس کے اندر بڑا ایک آپ نمبر ایک تو
تو فرقان صدیقی اللہ اکبر، سب سے بڑے نام کے دیکھیں آپ، دیکھیں نا نسبت دیکھیں آپ. کیا بات ہے، اب یہ چھوٹے ہو سکتے ہیں؟ کیا بات ہے. آپ کی محبت اللہ آپ ہے کو شاہد خوب بھائی. برکتیں دے. لیکن اللہ میں تعالیٰ بس یہاں ایک بات اور فرقان بھائی ایڈ کرتا چلوں گا. یہ ہمارے شاہد بھائی فخر بھائی کی بڑی کاوش ہے جو پچھلے 2 مہینے سے کنٹینیو چل رہی ہے. لیکن آپ یقین کریں اس کے اندر بڑا اہم حصہ جو ہے ایک وہ ان کی فیملی کا بھی ہے. وہ جو ہمارے لیے صبح سحری کا انتظام کرتے ہیں، پھر شام میں افطار کا انتظام کرتے ہیں. جی جی بالکل. تو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو سچویشنز چل رہی ہیں، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اس کے اندر مقصد گھر چل جائے اس وقت یہی بالکل. بڑا ایک جو ہے وہ اہم معاملہ ہے. لیکن اس کے باوجود اتنا سارا ایک سلسلہ لے کے چلنا، اور یہ بڑی ان کی فیملی میں یقین کریں بڑی میری دعائیں نکلتی ہیں دل سے ان کے لیے بالکل صحیح بات ہے. کہ دونوں ٹائم کے اندر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے سے اچھا جو ہے وہ پیش کریں، اچھے سے اچھی افطاری دیں، اچھی سے اچھی سحری دیں. اور بس اینڈ وقت تک بھی جو ہے مقصد آپ یقین کریں ہمیں وہ چائے کے کپ 10 منٹ 15 منٹ یاد ہے تو وہ چائے کے کپ یہاں ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ ان کا حصہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ پوری فیملی کام کر رہی ہے اس چیز کے لیے. اصل میں بیسیکلی یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کے گھر اور والد صاحب کا تو مین کردار ہی والد صاحب کا ہے نا راشد بھائی. کس طرح سے آپ اپنے گھر والوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. جی جی بالکل. ان سے ملاقات ہوتی ہے، جس طرح آپ ان کے ساتھ مطلب آپ کا رہن سہن ہوتا ہے اسی طرح سے پھر آپ کو رسپانس ملتا ہے. بالکل ایسے ماشاء اللہ سے شاہد بھائی کو ہم سب جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، اور پوری فیملی ماشاءاللہ عز و جل. کوئی ثنا خان اگر کبھی لیٹ ہو جاتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، میں ان کے گھر کے کسی بھی بچے کو بلا کے یہاں بٹھا کے اس سے شروع کروا لیتا ہوں. یہ تو پورا خاندان، مطلب میں اگر نام لینا شروع کروں خاندان کے تو شاید نام مجھے نہیں پتا، جس کو بھی یاد رکھو تو ماشاءاللہ ناز خان اور ثنا خان خوبصورت ماشاءاللہ بہت انتہائی خوبصورت پڑھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ. شاہد بھائی کے اپنے صاحبزادے خود، فخر بھائی کے صاحبزادے بھی ہیں، داماد بھی ہیں پھر ماشاءاللہ ان کے. پھر علامہ عدنان مدنی یہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں. ہمارے راشد بھائی گوہر رانا ان کے رشتہ دار ہیں. حامد رانا سوروردی صاحب جو ہیں وہ ان کے رشتہ دار ہیں ماشاءاللہ. مطلب اگر آپ گننے نکلیں تو ابھی شاید یہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کلیم صاحب اللہ صاحب بھی آپ کے ریلیٹڈ ہی ہیں. ساتھی ہمارے ناطقہ ہیں اپنے سینئر ثنا خان ہیں، کافی پرانا ساتھ جی ہاں میں تو سنوں گا 35-40 سال پرانا ساتھ ہے. میرے سے ان کا نمبر مس ہو گیا تو میں نے اپنے نعمان صدیق اپنے نعمان قادری صاحب سے حافظ صاحب. جی ہاں بالکل. آپ یقین کریں میں تو بڑا مقصد ان کا اصل میں ہم چاہتے تھے کہ جو پس پردہ بھی ہو نا وہ بھی سب یہاں پر ماشاءاللہ سے آپ نے کر دیا ہے. یہ میں بڑا یقین کریں فرقان بھی شکریہ ادا کرتا ہوں شاہد بھائی کا کہ وہ لیجنڈز، کیونکہ یہ لیجنڈز لوگ ہیں جو 40 سال پرانا ایک ثنا خان 35 سال پرانا ثنا خان یہاں بیٹھ کے جب وہ ثنا خانی کر رہا ہے تو مقصد میرے لیے وہ لیجنڈز لوگ ہیں. اور یہ بھی لیجنڈز ہیں کیونکہ یہ بھی اسی ٹائم سے جو ہے وہ ثنا خانی کرتے آ رہے ہیں. تو مقصد میرے لیے بڑا ایک فخر والا لمحہ ہوتا ہے. یہ بڑا ایک جو ہے یہ سمجھ لیں کہ میں بس اپنی ہاں بالکل میں کیفیت بیان نہیں کر سکتا اپنی. ہمارے لیے تو لیجنڈ کیا ہے، بس میرا مائی صلی اللہ، میں کچھ بھی نہیں اور میں کچھ بھی نہیں. سب انہی کا کرم ہے، یہ انہی کا کرم ہے، یہ انہی کی نظر ہے جو آج آپ کا یہ معاملہ بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوب برکت عطا فرمائے. فرقان بھائی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا تہہ دل سے. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ مصب آپ نے وقت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. آپ سب کا آنا یہاں پر قبول فرمائے. اور میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بس یہی بات بتاتے چلوں کہ دیکھیں یہ ہے روحانی محفل جو ہوتی ہے نا، وہ یہ محفل ہوا کرتی ہیں کہ یہاں پر آپ ثنا خانی ایک سے بڑھ کے ایک سنتے ہیں، اور جب عالم دین بیٹھے تو جو پھر گفتگو ہوتی ہے تو وہ گفتگو پھر ایک الگ ہوتی ہے. مقصد میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار کم سے کم ایک عالم لازمی جو ہے وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہونا چاہیے. چونکہ پھر جب گفتگو کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہمارا بڑا ایک اہم میسیج یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار جس کو کچھ نہیں پتہ اس کی رہنمائی ہو، اور وہ ایک عالم سے اچھی کوئی نہیں کر سکتا. ہماری خواہش تھی فرقان میں آج کے حضرت علامہ عدنان مدنی کو بھی اس نشست میں بلایا جائے، لیکن اب ان کو مرکز کی طرف سے پابندیاں کچھ معاملے تھے اس ٹائپ کے آ گئے، تو آج آخری نشریات میں ہمارے صبح آئے تھے اور بیچارے ہاتھ جوڑ رہے تھے. لیکن میری خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ ان کو بھی مدعو کرتے. انشاءاللہ عز و جل پھر کوئی ترکیب بنائیں گے. ہمارے ساتھ بزم احسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب صدر جناب حاجی صدیق چاولیہ صاحب موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ فخر الدین بھائی نظر آ رہے ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوب صحت عطا فرمائے. اور سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ تمام ہماری ٹیم کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ صدیق بھائی. بھائی صاحب آپ کی بڑی محبتیں ہیں، آپ بڑی شفقت اور محبت فرماتے ہیں ہمیشہ ہم سے، اور بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ